رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ وَأَهْلُ بَيْتِي، دوسری جو بہاری چیز تمہارے درمیان امتیوں چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ میرے اہل بیت ہیں، وہ میرے اہل بیت ہیں۔ اہل بیت، گھر والے۔ آدمی شادی کرتا ہے، اس کی اولاد ہوتی ہے، بیٹے پیدا ہوتے ہیں، بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، پھر آگے پوتے اور پڑپوتے ہو جاتے ہیں، اور پھر جناب والا نواسے اور نواسیاں، آگے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو جس شخص نے شادی کی اور اس کے آگے نسل پھیلی ہے، اس کے حوالے سے بندہ کہے کہ فلانے دے کارالے سارے، کیا اس آدمی کے ازواج کو چھوڑ کر اولاد کو صرف اہل بیت کہا جا سکتا ہے؟ نہیں کہا جائے گا۔ بیوی کو چھوڑ کر اولاد کو گھر والے کوئی نہیں کہتا، نہ کہنے کی اجازت ہے، نہ گنجائش ہے، کیونکہ گھر والوں میں پہلے بیوی ہے اور پھر اولاد ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، رب کا قرآن اس بات پر گواہ ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ازواج پہلے اہل بیت ہیں، حضور کی اولاد بعد میں اہل بیت ہے۔ اور یہ جو مشہور آیت اہل بیت اطہار کے حوالے سے پڑھی جاتی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یاد رکھیں یہ پوری آیت نہیں ہے، یہ آیت کا آخری حصہ ہے، آیت کا آخری حصہ۔ اور یہ آیت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ شروع میں اللہ فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى فَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، سورہ احزاب کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں رہنا، نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں رہنا، دور جاہلیت کی طرح چہرے سے، سر سے کپڑا اتار کر ننگے سر اور ننگے چہرہ نہ پھرنا، گھروں سے باہر نہ نکلنا۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اللہ کے حکم پر نمازیں قائم کرتے رہنا، زکوٰۃ ادا کرتے رہنا۔ یہ سارا خطاب اللہ نے نبی علیہ السلام کی ازواج سے فرمایا ہے، اور یہ نصیحت، یہ سبق دے کر ازواج کو پھر اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ، یہ ساری پابندیاں کیوں لگاتا ہوں کہ بے پردہ نہ ہو جاؤ، چہرہ ڈھانپ کے رکھو، سر ڈھانپ کے رکھو، جسم ڈھانپ کے رکھو، اور بغیر پردے کے گھر سے باہر نہ نکلو، بغیر محرم کے گھر سے باہر نہ نکلو۔ یہ پابندیاں کیوں لگاتا ہے اللہ تبارک و تعالی؟ اللہ فرماتا ہے اس لیے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ نبی کی بیویوں تمہارے پاس اللہ کوئی ناپاکی آنا گوارا ہی نہیں فرماتا، کہ کوئی ناپاک فکر، کوئی ناپاک ذہن، کوئی ناپاک خیال اور کوئی ناپاک نظر تمہارے اوپر پڑ جائے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہر طرح کی ناپاکی اور رجس سے اللہ تمہیں پاک رکھنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کی بیویوں تمہارے اوپر اللہ پابندیاں لگا رہا ہے۔ اب آیت شروع تو وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ سے ہوتی ہے، نبی علیہ السلام کے ازواج سے خطاب ہوتا ہے، اور آگے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اب کون ہے کائنات عالم میں؟ قیامت تک کوئی مائی کا لال ہے جو نبی علیہ السلام کے ازواج کو اہل بیت سے نکال کے دکھا دے؟ یہ تو آیت آئی ہی ازواج مطہرات کے حق میں ہے، اور پھر اس کے ضمن میں حضرت مولا کائنات حضرت علی شیر خدا اور حضرت فاطمہ الزہرا حضرت حسنین کریمین کو حضور نے اپنی چادر میں داخل فرمایا۔ ایک گل دسو، میں پنجابی مثال دے کے تو شاید گل آسانی نال سمجھ آ جائے۔ گھر جے میرا ہے، میں اپنے گھر بیٹھے ہاں، دوجے پرادہ نہیں، الگ تھلگ رہندے نے، تو میں اپنے گھر اندر رہ کے مالک مکان میں ہاں کہ میرا پرا ہے؟ بولو مالک کون ہے؟ بھئی صاحب مکان جو گھر میں رہتا ہے، جس کی ملکیت ہے، وہی جس کے نام رجسٹر ہے، وہی مالک مکان ہے نا۔ اب اس کی مرضی، اگلے دن اس کا بھائی آئے، اس کی بہن آئے، اور وہ اپنے آغوش محبت میں لے لے اور کہے کہ تو بھی میرے نال رہنا ہے، اس مکان سے تیرا بھی حصہ ہے، انہوں داخل کرے تو بعد چ داخل ہونا لاتا اہل بیت بن گیا، تو پہلے جو مالک مکان نے کیا وہ اہل بیت نہیں؟ یہی ماجرا ہے کہ اہل بیت اطہار کو
اہل بیت کے صف سے نکالا جاتا ہے، اور نکالنے میں ان کی مجبوری ہے، اس لیے کہ ماننا جو نہیں۔ اگر ازواج مطہرات کو اہل بیت مانے تو پھر اہل بیت اطہار کو اپنی مائیں ماننا پڑتا ہے، جسے قرآن نے کہا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی علیہ السلام مومنوں کے جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور نبی کی ساری ازواج تمام مومنین کی مائیں ہیں۔ اب اگر حضرت خدیجۃ الکبریٰ سمیت دیگر ازواج کو بھی حضور کی ازواج مانا جائے اور اہل بیت مان لیا جائے تو پھر مجبوری ہے کہ اہل بیت اطہار حضور کے ازواج کو ماں ماننا پڑتا ہے۔ لیکن گستاخ ماں کیسے مانے؟ گستاخیاں بھی کرے اور ماں بھی تسلیم کرے، یہ ہو سکتا؟ اور جو ماں تسلیم کرے گا وہ کبھی گستاخی، یہی مجبوری ہے کہ اہل بیت اطہار کے اندر ازواج مطہرات کو نہیں مانا جاتا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ بنیادی طور پر حضور علیہ السلام کی تمام ازواج جن کا نکاح حضور علیہ السلام سے ہوا، جو حضور کی منکوحہ ہیں، سب سے پہلے حضور کے اہل بیت قرآن کہتا ہے وہی ہیں، اور پھر علی، فاطمہ، حسن، حسین کو تو حضور علیہ السلام نے اپنے آغوش رحمت میں داخل فرمایا، اپنی چادر تطہیر میں داخل فرمایا ہے، اور فرما کے کہا ہا اولائے اہل بیتی، اے بھی میرے اہل بیت نے۔ حضرات ذی وقار، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وَأَهْلُ بَيْتِي، میرے گھر والے ہیں، یہ بہاری چیز تمہیں دے کے جا رہا ہوں، اور فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 3 مرتبہ حضور نے ارشاد فرمایا غلاموں یاد رکھو اپنی اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا ڈر دلاتا ہوں، میں اللہ کا خوف تمہیں دلاتا ہوں، یعنی میرے اہل بیت کے حوالے سے ذرا برابر بھی سبقت لسانی نہ ہو جائے، لغزش نہ آئے زبان میں، میرے اہل بیت کے حوالے سے ذرا خیال میں برائی نہ آئے، تصور بھی برا نہ کرنا، اس لیے کہ میں اللہ کا ڈر تمہیں سکھاتا ہوں اس بارے میں کہ خدا سے ڈرو، میرے اہل بیت کے بارے میں سیدھا عقیدہ رکھو، ستھرا عقیدہ رکھو۔ یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔